باواز بلند صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السراج المضی والکوکب الدری الصاحب الوقار السکینہ المدفون بأرض مدینہ ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سب سے پہلے کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم پروردگار، آج کی یہ مجلس جس مرحومہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ پروردگار آپ سب کی نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مومنین کرام، دعا انسانی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اور کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مصروف دعا اور مصروف التجا نہ ہو۔ ہر لباس وجود، ہر نقش تخلیق، ہر پیکر محسوس، ہر قالب گل اور ہر جدید و عتیق اپنے وجود و شہود میں ایک مکمل دعا ہے، التجا ہے، پکار ہے اس بارگاہ الہی میں، اس سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مبدأ فیض علی الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر زمان و مقام، اور اے واجب لا مقام، اے ہستی کے دامن صحرا کو افق کے صبح کی نمائش کرنے والے، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم۔ ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسب کف تو ابر سہا۔ ہمیں بھول نہ جانا، ہم سے رخ موڑ نہ لینا، تیری توحید کے فیض سے ہمارے یہ جام چھلکتے رہیں، تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، تیری رحمت کے دروازے کھلتے رہیں اور ہمارے دل کے غنچے کھلتے رہیں۔ یا سابغ الکرم، یا ذل جود والکرم۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جس ذرے سے سنے یہی صدا ہے، جس ستارے سے سنے اس کی یہی التجا ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک، مکان سے لے کر لا مکان تک، زمان سے لے کر لا زمان تک، اور اس کائنات کے ذرے سے لے کر اس کہکشاں تک، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے، اور اس میں مومن کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مشرک بھی اسی سے مانگتے ہیں، مسلم بھی اسی سے مانگتے ہیں،
مومن بھی اسی سے مانگتے ہیں، فرق ہے تو صرف اتنا ہے، کچھ خود ساختہ ہیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ اور وہ اور وہ اللہ کے عطا کردہ وسیلے 14 معصومین علیہم السلام کہ جن کے توسل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج چونکہ مجلس ترحیم ہے، موضوع گفتگو میرا زندگی اور موت۔ میں کوئی مزید خطابت کے جوہر دکھانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ ایک اساسی فراموش شدہ مطلب، وہ حقیقت کہ جس سے ہم سب غافل ہیں، وہ زندگی اور وہ موت جس کی وضاحت قرآن بیان کر رہا ہے، وہ زندگی اور موت جس کی وضاحت ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات بیان کر رہی ہیں، وہ زندگی اور موت کیا ہے؟ آج اس زندگی اور موت کے غلط کنسپٹ بتانے کے نتیجے میں آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم زندگی اور موت دونوں کی حقیقت سے غافل۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، میں مختصر وقت لوں گا، لیکن جو انتہائی بنیادی مطلب کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اپنی سماعتوں کو بھی اور اپنی توجہ کو بھی اس پہ مرکوز رکھیے گا۔ خداوند متعال نے یہ 2 نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے اور موت کو بھی خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ پہچانا جا سکے، یہ معلوم کیا جا سکے کہ انسان کیسا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے؟ زندگی اور موت کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سب کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ ہم بھی کسی مرحومہ کی یاد میں، کسی مرحوم کی یاد میں بیٹھے ہیں، مرحومین کے نام، یہ ایصال ثواب کی مجلس ترحیم ہے۔ اپنی موت کا اگر تذکرہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں نے بھی مرنا ہے، اس طرف العیاذ باللہ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ فلاں مرحومین، ہاں ان کے لیے ہم کوئی مجلس کا انعقاد کر دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ دی جاتی ہے یا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری مجلس کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ اس مرحوم کی مغفرت کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے۔ لیکن توجہ آج ان حاضرین محفل اور حاضرین مجلس سے کہ آج ہم اس مرحوم کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ وہ مرحوم کن مراحل سے گزر رہا ہے، تاکہ ہم بھی انہی مراحل کی تیاری کر کے اس مرحوم کم از کم وہ جس عذاب سے دوچار ہے، ہم اپنے عمل کی تیاری کے بلبوتے اپنی زندگی کو آج سنوار سکیں، تاکہ وہ موت کی وہ آخری منزل ہماری خود بخود سنور جائے۔ زندگی اور موت یہ انسان سے مرتبط ہیں۔ میں اس کنسپٹ کو بتانے سے پہلے، چونکہ زندگی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، موت کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے۔ زندگی سمجھ میں آئے گی تب جب انسان سمجھ میں آئے گا، موت سمجھ میں آئے گی تب جب خود انسان سمجھ میں آئے گا۔ اور سنیے گا کہ انسان کسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایت کا اسلوب بیان کیا وہ بھی یہی کیا ہے۔ کیا کیا کہ سب سے پہلے انسان کو انسان کی معرفت کروائی کہ اے انسان، تیری حقیقت کیا ہے، تو ہے کیا، تیرا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے نتیجے میں تیری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور زندگی کے بعد کے جس مرحلے کا نام موت ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ کیوں؟ چونکہ موت کا معنی بتایا گیا ہے عدم، ختم ہو جانا، نیست ہو جانا، نابود ہو جانا، محو ہو جانا، ختم ہو جانا، جبکہ موت کا معنی یہ نہیں ہے۔
موت اس زندگی کے اگلے مرحلے کا نام ہے۔ یہ زندگی اگر کسی ایک نقطے تک پہنچ جائے، اس نقطے کے اگلے مرحلے کا نام موت ہے۔ اب سنیے گا سب سے پہلے کہ ان دونوں کی حقیقت جب انسان سے ہے، سب سے پہلے اگر ہم انسان کے قاعدہ اور موٹا سا خاکہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، پھر ہمیں یہ دو حقیقتیں بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس انسان کی خلقت کو قرار دیا ہے اشرف المخلوقات۔ بقیہ تمام مخلوقات کے مقابل اس انسان کی خلقت سب سے ممتاز ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بقیہ تمام مخلوقات، جانور، چرند، پرند، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو جتنا بنانا تھا وہ مکمل بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے بننے کا سفر اس دنیا میں آغاز نہیں کیا۔ اذان ہو رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ جل جلالہ ربی وحدہ لا شریک له، وحدہ لا شریک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی اللہ۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور، چرند، پرند، فرشتے، حتیٰ اللہ نے ان تمام کو مکمل بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے بننے کا سفر اس دنیا میں آغاز نہیں کرنا، نہ اس کی انتہا تک لے کے جانا ہے، بلکہ اللہ نے مکمل ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن انسان، اللہ نے انسان کو بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جملہ ذرا میرے ساتھ دوبارہ تکرار کر کے، چونکہ اسی موضوع پہ میں نے آگے بڑھنا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، جیسے ایک بیج جس کے اندر مکمل درخت بننے کی طاقت اور قوت موجود ہے، ابھی وہ مکمل درخت بنا نہیں ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت ہے کہ وہ بیج ایک تناور پھلدار درخت بن سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ انسان جیسے اللہ نے اس دنیا میں خلق کیا ہے، یہ اس کی جو اوسط عمر ہے 70 سال، 80 سال، 90 سال، 60 سال، یہ اس انسان کی اوسط عمر، اس انسان کو اللہ نے انسان بنا کر نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔
اور انسان بننے کے لیے اللہ تعالی نے اس انسان کو وہ ہدایت کے سارے وسیلے فراہم کر دیے۔ قرآن، اہل بیت علیہم السلام، انبیاء کرام، ائمہ معصومین علیہم السلام، ان تمام ہستیوں کو اس انسان کی اس لیے مقرر کیا تاکہ انسان ان سے ہدایت لے کر اپنے انسانیت کے بننے کا سفر آغاز کر سکے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے یہ بلڈنگ آپ نے دیکھ رہے ہیں، خداوند متعال آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی، بنانے کی۔ یہ عالی شان جو عمارت قائم ہوئی ہے یہاں پر، اس عمارت کو قائم ہونے کے لیے سب سے پہلے خالی پلاٹ بنایا گیا۔ ایک خالی پلاٹ بنایا گیا، جگہ کو پختہ کیا گیا، مضبوط کیا گیا، اور مضبوط کرنے کے بعد سیمنٹ، بجری، سریا، اینٹ، مستری، یہ سارے کے سارے اسباب لگے اور یہ ساری چیزیں آپس میں ملی کہ جن کے ملنے سے اتنی عالی شان عمارت کھڑی ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں انسان بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانیت کے خالی قالب بنا کے بھیجا ہے۔ خلقت انسان کو عطا کی ہے، اور اللہ نے اس انسان کی خلقت کے اوپر خلق کی اور اخلاق کی اور انسانیت کی عمارت قائم کرنے کے لیے اس انسان کو انبیاء کرام، قرآن کریم جیسی ہدایت، ایک طرف قرآن صامت، ایک طرف قرآن ناطق، یہ دو مجسمے باہمی سنگم بنا کے انسان کو بھیجے کہ تاکہ انسان اس قرآن کو پڑھ کے اور اسی قرآن کی عملی ہدایت قرآن ناطق کے عملی وجود میں دیکھ کر اپنی انسانیت کا سفر آغاز کر سکے۔ یہ ہے انسانیت جو ہم نے اس دنیا میں اپنا کمال کا سفر آغاز کرنا ہے۔ بس انسان پیدا ہوا ہے اسفل سافلین، کورا سفید کاغذ کی مانند، اور اس سفید کاغذ کے اوپر یہ سارے اسباب جو اللہ نے عطا کیے ہیں، ان اسباب کو استعمال کر کے، ان اسباب کے ذریعے سے، ان وسیلوں سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اپنی انسانیت کی عمارت خود قائم کرنی ہے۔ اور یہ ہے انسان کا عمل۔ اس عمل سے وہ جتنے اعمال کرتا جائے گا، انہی اعمال کے نتیجے میں اس انسانیت کی عمارت قائم ہوتی جائے گی۔ میرے شخصیت اور میری انسانیت اور میرا کمال میرے ان اعمال کے نتیجے میں ہے۔ بس یہ اسباب، یہ وسائل، ان کو میں جتنا استعمال کرتا جاؤں گا اور ان سے میں جتنی ہدایت لیتا جاؤں گا، اتنی ہی میری ہدایت اور میری تکمیل ہوتی جائے گی۔ یہاں میں ایک اور چیز تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں بٹھا دی گئی ہیں، اس کی وضاحت اور تصحیح کی ضرورت ہے۔ ایک یہ چیز ہے، دوسری چیز ہے انسان کا عمل۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا مرضی ہے قرآن پڑھیں 10 مرتبہ، چونکہ قرآن ایک طرف ہدایت، اللہ نے کہا ہے قرآن ہے ہدایت کے لیے۔ ہم قرآن پڑھی جا رہے ہیں روزانہ 2 دفعہ 3 دفعہ، رمضان میں 2 دن میں 3 دنوں میں ایک پورا ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم ثواب، یعنی کیا کہا گیا ہمیں کہ اس دنیا میں تم اعمال کیے جاؤ، ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہونا، لیکن جب قیامت آنی ہے اس دن جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، یہ سارے کے سارے اعمال آپ کے وہاں پر ایک بہت بڑے گودام کے اندر سٹور ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اگر برے اعمال ہوئے تو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا جس موضوع کی طرف میں آنے لگا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انسان کو احکامات عطا کیے ہیں ہدایت کے، ادھار نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے اعمال آج بجا لاتے جاؤ اور ایک دن آئے گا جس دن ان سارے اعمال کا اکٹھا صلہ ملے گا۔ اور وہ صلہ کیا ہے؟ صلہ یہ کہ آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں پر ہوں گے انار، کھجور، باغات، بہتی ہوئی شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ یہ ہمیں کنسپٹ بتایا گیا ہے
کہ یہ آپ کو ان زندگی کے اعمال کا وہاں پہ صلہ ملنا ہے۔ اچھا توجہ کیجئے گا، جو ہی انسان یہ سنتا ہے کہ میں دنیا میں اتنی زیادہ محنت کروں اور میرے اتنی ساری محنت، نماز شب، میں اتنے برے کاموں سے بچوں، اپنے آپ کو بچاؤں، اور یہ سارے کا سارا اپنے آپ کو بچا کے وہاں جزا کیا ہے؟ انار، کھجور اور اس قسم کی چیزیں مجھے وہاں پہ ملنی۔ سب سے بڑا نقصان اس ذہنیت اور اس دین کا یہ بنتا ہے کہ عمل کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ کہا اتنا بڑا لانگ ٹرم 70 سال بندہ سارے یہ اعمال کرے اور ان اعمال کے اتنے عرصے بعد وہاں پر جا کے انسان کو جزا ملے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی اتنی اور میرے اعمال اتنے، اور پھر جو کہا گیا کہ یہ ثواب، ذرا حقیقت سنیے گا، ایسے نہیں ہے، ادھار نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اعمال کرے گا اور 70 سال یہ اتنے بعد جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد اس کو صلہ ملے گا، ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام اعمال کی جزا نقدی ہے۔ نقد، میں جو ابھی کام کر رہا ہوں اس کی نقد مجھے اس دنیا میں اس کی جزا مل رہی ہے۔ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل کی جزا مجھے نقدی مل رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ثواب اللہ نے رکھا ہے رغبت کے لیے، ثواب رکھا ہے تاکہ انسان کا شوق بڑھے، جذبہ بڑھے، اور اس جذبے کے نتیجے میں انسان یہ اعمال بجا لائے، لیکن ثواب مقصد انسان کا نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ انسان کا یہ نقدی انسان کو جزا کیسے مل رہی ہے۔ میں جو عمل بجا رہا ہوں، میں جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو روزہ رکھا ہے، میں نے جو زکوٰۃ دی ہے، میں نے جو کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال کا نقدی حساب مجھے کیسے مل رہا ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے اپنا گھر بنایا، گھر قائم کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے آپ منگواتے ہیں اینٹیں، بجری، سیمٹ، یہ سامان۔ اگر آپ نے 1 سینکڑا ریت منگوائی ہے یا 1 ٹرالی اینٹوں کی منگوائی ہے، اور ان کے نتیجے میں، ان چیزوں کو ملانے کے نتیجے میں جتنی اینٹیں ہوں گی اتنی ہی آپ کی کیا بنے گی؟ دیوار، گھر کی بنیاد، اتنا ہی آپ کا گھر بنے گا۔ دوسری ٹرالی، جتنا آپ اپنی اینٹیں اپنے گھر کے لیے منگواتے جائیں گے، ساز و سامان اور میٹیریل استعمال کرتے جائیں گے، اسی ساز و سامان اور اسی میٹیریل سے بنتی ہوئی بلڈنگ تیار ہوتی جائے گی۔ بس انسان کے جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میری زبان کی صداقت ہے، یہ جو میرے افعال و اعمال ہیں، میرے ان تمام اعمال سے میری انسانیت کی عمارت قائم ہو رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرے ان اعمال سے جتنا میں کوئی عمل کروں گا، اس میرے عمل سے اگر میں نے 1 عمل کیا، اس 1 دیوار میرے شخصیت کی، میری انسانیت کا 1 ردہ مکمل ہو گیا، اگلا عمل اس سے اگلا ردہ مکمل ہو گیا۔ گویا میرے سارے کے سارے اعمال میری انسانیت کی عمارت قائم کرنے میں ردے کے طور پر لگ رہے ہیں۔ قیامت کے دن کا کہا گیا ہے قرآن کریم میں، تعارف یوم تبلی السرائر، کہ جس دن تمام رازوں سے پردے سرکائے جائیں گے، یعنی جس دن اس دنیا میں انسان کی بنی ہوئی اعمال کی شخصیت اور اعمال اور انسانیت کی ساری کی ساری بنی ہوئی بلڈنگ انسان کو اپنے مجسم اعمال کی شکل میں روز قیامت دکھائی جائے گی۔ پس انسان کو یوں نہیں ہے کہ عمل کے بدلے میں آپ کو جزا، عمل سراپا وہیں پر ایک قائم شدہ آپ کو ملے گا، ایک عمل قائم شدہ حقیقت میں ہمیں روز قیامت نظر آئے گا۔ جو میری انسانیت آج کے دور میں، ابھی جو میری زندگی کی اوسط ہے، میں جتنے اعمال بجا لاؤں گا اتنی ہی میری شخصیت اور میری زندگی پروان چڑھ رہی ہے، اتنے ہی میرے اعمال کے بلبوتے میری زندگی کا کمال طے ہو رہا ہے۔ لیکن توجہ کیجئے گا، یہاں جو آج کے دور میں سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا مقصد جس کے لیے اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کہ اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم، ائمہ علیہم السلام، انبیاء کرام، انبیاء رسول،
یہ تمام وسیلے اس انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیے کہ اے انسان، ان ہدایت کے وسیلوں کو استعمال کر کے تم نے اپنے مقصد تک خود پہنچنا ہے۔ ہم نے تمہیں دیا ہے ارادہ، اختیار، اس اختیار اور ارادے کے نتیجے میں آپ نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ اس دنیا کی رنگینی میں اتنا کھو گیا اور اتنا زیادہ گھر گیا کہ زندگی گزارنے کے وسیلے، زندگی گزارنے کی سہولیات، مال، اولاد، یہ جاگیر، یہ طاقت و قوت، توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ جتنی کچھ میرے پاس طاقت و قوت ہے، یہ جتنا کچھ میرے پاس مال و ثروت، اولاد، جاگیر، اور یہ سارا کچھ جو مجھے عطا ہوا، میری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ میں نے اپنے اس اعلیٰ مقصد کو بھلا کر انہی زندگی کے وسیلوں کو اپنا مقصد بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، مقصد اور چیز ہے، وسیلہ اور چیز ہے۔ وسائل کچھ اور حقیقت کو کہتے ہیں، مقاصد کچھ اور حقیقت کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی مجھے مشکل پیش آئی ہے کہ آج یہ اولاد، جاگیر، مال، دولت، رشتہ داریاں، یہ سارے کے سارے امور اور ان افعال کی انجام دہی آج میری زندگی کا مقصد بن چکی ہے۔ گاڑی کی محبت میری مقصد بن گئی، اولاد کی محبت میرا مقصد بن گئی، اور آج آپ اندازہ لگائیے ہمارے معاشرے کی صورتحال اور قسم پرسی کہ ایک عام اوسط یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، اس معاشرتی زندگی میں جو کچھ ایک بچہ، پھر جوان، پھر اگلا بوڑھا، اس کی پوری زندگی میں جو اس کی زندگی گزارنے کی سہولیات ہوتی ہیں وہی مقصد بن گئی ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، مثلا میں گجرانوالہ سے گجرات میں آیا ہوں ایک گاڑی کے ذریعے سے۔ گاڑی ایک وسیلہ بنی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں وہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس وسیلے کی نتیجے میں کیا ہوا؟ میرا سفر آسان ہو گیا اور میں جلدی اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ گجرانوالہ سے گجرات تک ایک گاڑی ایک وسیلہ بنی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، اگر کوئی بندہ گجرات سے یا یہاں سے گجرانوالہ جانا ہو یا یہاں سے اسلام آباد جانا ہو، گاڑی ایک وسیلہ ہے۔ گاڑی کو میں وسیلہ بنانے کے بجائے مقصد بنا لوں، یہ تو ایک وسیلہ ہے مجھے اپنے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے۔ میں اس کو وسیلہ بنانے کو اس کی اپنا مقصد بنا لیتا ہوں، اور جب مقصد بنا لوں گا نتیجہ کیا ہوگا کہ میری گاڑی مقصد ہے، اور یہ گاڑی گھومتی رہے، پھرتی رہے، جہاں بھی جاتے رہے میرا گاڑی مقصد۔ گویا میں اپنے مقصد جس کے لیے میں چلا تھا وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور آج سیم ٹو سیم، جی ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی یہ میری زندگی 70 سالہ 60 سالہ، اس زندگی کو گزارنے کے وسیلے، یہ اولاد، جاگیر، یہ مال و دولت، یہ میرا وسیلہ نہیں بنی بلکہ یہ میرا مقصد بن چکی ہے۔ اور اس کو اپنا مقصد بنانے کی وجہ سے وہ مقصد جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا وہ مجھ سے بھول چکا ہے۔ اور وہ عمل بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج انسان اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو انسان خود کو بھلا دیتا ہے وہ خود بخود اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ آج ہماری یہ زندگیاں، آج ہمارے یہ رسم و رواج، آج یہ ہمارے کسب و کار، یہ ہماری ساری زندگی اس مقصد سے بوجھل ہو چکی ہے، اس مقصد اور اس گرداب سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ دوستان ارجمند، مومنین کرام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عملی زندگی، قرآن کریم، یہ ساری ہدایت ہے، یہ وسیلہ ہے ہمیں اس اعلیٰ مقصد تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا ہم نے اسے چوم کے طاقوں کے اوپر سجا دیا۔ جو اہل بیت علیہ السلام ہمیں کسی مقام تک نقطہ انتہا اور نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، آج ہم نے فقط انہی کے نام پہ قصیدوں اور محبتوں کو اپنا مقصد بنا لیا۔
یاد رکھیے گا حقیقت مقصد کی کچھ اور ہے، اور آج انسان جس مقام پہ کھڑا ہے یہ کچھ اور ہے۔ ہمیں جس بھی زندگی میں ہیں، ممکن ہے اگر کوئی انسان 60 سال کا 70 سال کا ہو چکا ہو مگر اس نے اپنی انسانیت کا سفر نہ شروع کیا ہو۔ انسانیت کہتے ہیں کمال کا نام، انسانیت کہتے ہیں روح کا سفر۔ جسم میرا جتنا بھی بڑا ہو جائے، میں انسانیت کا سفر میں نے آغاز نہیں کیا۔ وہ میرا جسم آگے بڑھا ہے، وہ میرے جسم نے گروتھ کی ہے، لیکن اگر میرے اندر وہ اقدار پیدا نہیں ہوئی، وہ حیثیت، وہ صفات کہ جس کے نتیجے میں میں قرآن کے اور ان ہستیوں کے قریب ہو سکوں، اور اس مقصد کی جانب میرا روحانی کمال اس دنیا سے لا تعلقی کا جب اعلان کر دے گا، تب میں اپنے انسانیت کے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر میری زندگی ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ تعلق جمائے بیٹھی ہے اور میری ناف اس سے متصل ہوئی بیٹھی ہے، تو سمجھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کا سفر ابھی تک آغاز۔ زندگی کا سفر اور زندگی کا کمال معلوم ہوتا ہے انسان کو اپنے افعال و اعمال سے۔ خداوند متعال ہم سب کو اس توفیق سے ہمکنار فرمائے اور مالا مال فرمائے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی اس اعلیٰ مقاصد بھری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کریم پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہتے ہوئے ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے جن اعمال کے نتیجے میں ہم اپنی انسانیت کے مقصد کے قریب ہو سکیں۔ پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کریم پروردگار ہم سب کو موت اور زندگی کو سمجھنے اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ظہور کے لیے قول اور فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ تیار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جس مرحومہ کی یاد میں یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، یہ مجلس ترحیم، ان کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص اس مرحومہ کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔